اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بدصورت نہیں بنایا، ہر انسان خوبصورت ہے۔ پتہ نہیں یہ کیٹیگرائز کیوں کیا گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ خوبصورت ہے اور یہ بدصورت ہے، یا جو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔ انسان کی خوبصورتی میٹر نہیں کرتی، انسان کا اخلاق، انسان کی شخصیت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، اور سب سے امپورٹنٹ بولنا اور اس کا اخلاق میٹر کرتا ہے۔ کچھ لوگ وہ جن کو ہم خوبصورت سمجھتے ہیں، جن کو ہم نے کیٹیگرائز کیا کہ یہ خوبصورتی کا یہ معیار ہے، اس معیار پہ جو پورا اترتا ہے وہ ہو سکتا ہے جب وہ بات کرے یا جب اس سے معاملات زندگی کے ہوں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ کوئی معاملہ طے کیا جائے گا تو ہمیں اس میں بہت سی خامیاں نظر آئیں گی۔ پھر وہ شخص کی خوبصورتی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، اس کا اخلاق، اس کی وہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی شخص جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کم خوبصورت ہے یا وہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتا، اس شخص کا جب اخلاق کردار اچھا ہو اور اسے بہت اچھے طریقے سے برتاؤ، اس کا برتاؤ بہت اچھا ہوگا تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اس معیار سے کہیں آگے کی چیز ہوتا ہے۔ وہ شخص جس کو ہم خوبصورت نہیں سمجھتے وہ ہمارے دماغ کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، کیونکہ اس بندے کو بہت کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ان بندوں کو جو ہمارے معیار کی خوبصورتی پہ پورا نہیں اترتے، ان کو کئی دفعہ بہت کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت نیگیٹیوٹی کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان یہ نا جب نیگیٹیوٹی فیس کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے۔ جب منفی رویے پیدا ہوتے ہیں نا تو وہ بہت ساری اپنے اندر کڑواہٹ بڑھ لیتے ہیں۔ وہ جو کڑواہٹ ہے وہ بدصورتی پیدا کرتی ہے، اور اس بدصورتی سے بچنے کے لیے دوسرے انسانوں کے رویے اچھے ہونے چاہیے۔ دوسرے لوگوں کے رویے جب خراب ہوتے ہیں نا، جب منفی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان رویوں کی کڑواہٹ اس انسان کو جو ہماری دماغ کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، اس میں جب وہ اس پہ اترتی ہے تو وہ زندگی کے لیے بھی، وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا ہے۔